تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، یہاں جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں. بچے کو 2 سال کے لیے دودھ پلانا ماں کو چاہیے کہ بچے کو کتنا عرصہ دودھ پلائے؟ آواز یاد کر لیں، کتنی مدت ہے؟ 2 سال. اس دودھ کا اثر 40 سال تک طاقت کے طور پر بچے میں رہتا ہے. اگر گناہ نہ کرے تو یہ طاقت ختم ہوتی نہیں. گناہ کرتا ہے تو اپنی طاقت خراب کر لیتا ہے. دودھ پلانے والی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، مگر ہمارے گھروں میں، معاشرے میں جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر وہ عورت درست نہیں ہے، اس کا دودھ بھی درست ہو سکتا نہیں. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے. عرب میں رواج تھا، دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں. 2 مطلب، ایک تو بچے کی صحت، نشو و نما، اٹھان، اپ برنگنگ. کھلے علاقے میں رہیں گے، دیہات میں، وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری، بچے کی اٹھان اچھی ہوگی. ابتدا میں ہی مضبوطی آ گئی تو ساری عمر جسم ٹھیک رہے گا. یہ وہاں پر رواج تھا. دودھ پلانے والی عورتوں کو دائیاں کہتے ہیں ہمارے ہاں. دائیاں آئیں، کسی نے نبی پاک کو نہیں لیا، کسی نے بھی نبی پاک کو نہیں لیا. کچھ عورتوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ اس سر پر اس کا باپ نہیں ہے تو یہاں سے کوئی زیادہ مال نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خرچہ لیتی تھی، ان کو پیسے دیے جاتے تھے. اور ابھی آپ کو میں بتا چکا کہ اجرت پر دودھ پلانے کا مسئلہ ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے. تو وہ اس خیال سے چھوڑ گئیں. کچھ نے یہ خیال کر کے کہ باپ تو نہیں ہے مگر کوئی بہت مالدار لوگ نہیں ہے تو وہ انعام زیادہ نہیں ملے گا، چھوڑ گئیں. اصل میں ان کا نصیب نہیں تھا، ان کی قسمت حصے کو کہتے ہیں، نصیب حصے کو کہتے ہیں. حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان، ان کا نام شیبہ ہے، شیبۃ الحمد، عبد المطلب پکارنے کا نام. ان کو غیب سے خبر دی گئی ایک عورت آئے گی، اس کا نام حلیمہ ہے. کیا نام ہے؟ ہمارا حبیب، اس کے حوالے کر دینا. اور خوبی کیا بیان کی گئی، جو بات آپ کو سنانی تھی کہ وہ پاک سینے والی ہے، اس کا سینہ پاک. یہاں یہ بات آپ کو سنانی تھی کہ ماں جو ہے وہ اگر پاک ہوگی تو بچے اچھے ہوں گے، اور ماں پاک نہیں ہے تو پھر بچوں میں اچھائی نہیں. اس کے بعد پھر یہ تو دودھ ہے ابتدائی غذا، بعد میں آپ نے حرام کھلا دیا تو وہ پہلی جو محنت تھی وہ ضائع ہوئی. تو اولاد کو حرام کھلا کر ان سے اچھی امید رکھی جا سکتی. سود کھلا رہے ہو، رشوت کھلا رہے ہو، بتہ کھلا رہے ہو، ناجائز منافع خوری کھلا رہے ہو اور پھر کہو بچے نیک ہو جائیں، ایسا ہو سکتا نہیں. کب اچھے ہوں گے؟ آپ بھی نیک ہوں، آپ کی کمائی بھی نیک ہو، جو ان کو کھلائیں وہ غذا بھی پاک ہو، ورنہ اچھائی آ سکتی نہیں. کیونکہ گندم بوئیں گے تو کیا اگے گی؟ تو گندم بو کر جو اگا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو بوئیں گے اسی کی فصل آئے گی.
ہم اچھائی نہ کریں اور چاہیں کہ بچے ولی ہو جائیں، ایسا ہو سکتا نہیں. یہ مجھے اور آپ کو پرورش کا خیال آج نہیں ہے. نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ ماں کے پاس ہے. آیا یا ملازم ان کے حوالے کر دیا. بچے آپ کی عادتیں نہیں سیکھتے، ان کی عادتیں سیکھتے، ان کی زبان سیکھتے ہیں. آپ نے خود کو ان سے دور کر لیا، نتیجہ کیا نکلا کہ بچوں میں آپ کی خوبیاں جاتی نہیں. رواج تھا صبح فجر کے بعد لوگ نہا دھو کے تیار ہو کے گھروں سے نکلتے تھے، کاروبار شروع ہو جاتا تھا صبح سویرے. مغرب سے پہلے کاروبار بند، مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر جانا یا گھر جا کے پڑھنا، شام بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گزارنی. اب آپ دکان کھولتے ہیں زوال کے ٹائم پر. کون سے ٹائم پر؟ پہ فائدہ کہاں سے ہوگا؟ کھولی زوال کے ٹائم پہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ صبح کے لیے کیا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد آپ نے پرندوں کو چہچہاتے سنا ہوگا. اس وقت فرشتے رزق بانٹتے ہیں. اس وقت فرشتے، اونچی کہیے گا، رزق بانٹتے ہیں. تو جو اس وقت محنت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. ہم سوئے رہتے ہیں، نتیجے میں محروم رہتے ہیں، پھر آ کے شکایت کرتے ہیں. تو جو ٹائم تھا جاگنے کا، پانے کا، وہ ہم نے سونے میں گزار دیا. کاروبار صبح کھولنا تھا، ہم نے کھولا زوال کے ٹائم. اب رات کو 10 بجے 11 بجے بند کر کے جا رہے ہیں. اکثر یا تو بچے سو گئے ہیں یا سونے والے ہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں سارا دن کیسے گزارا، کیا کیا، کچھ پتہ نہیں. تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا بچوں میں یہ عادت آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، پھر رونے لگتے ہیں. تو خرابی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد تھی، آپ نے اسی کو ٹائم نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آپ کی رہی نہیں. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو وہ ہوتا نہیں. جیسی تربیت کی. اب آپ نے سکھایا کیا؟ یہ ادب جو ہے یہ ابتدا سے سکھایا جاتا ہے. دادیاں ہوتی تھیں، نانیاں ہوتی تھیں، آپ چلے جاتے تھے، وہ بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتی تھی. اب آپ نے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. نہیں جی، الگ. یہ الگ رہنے کا رواج آیا غیروں سے، تاکہ آپ لوگوں کی رشتہ داریوں میں کمزوری آئے، ایک دوسرے سے رابطوں میں کمی آئے. یہ جو آپ کے ہاں ایک دوسرے کو ایک ہی گھر میں رہ کر جو عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل، یہ ساری یہ جو باتیں آپ سے نکل جائیں، اس کے لیے آپ کو نئی نئی اسکیمیں دی جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کا بھلا ہو رہا ہے، وہ آپ کی تہذیب کو، آپ کے اقدار کو، ویلیوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ دادیاں نانیاں سکھا دیتی تھیں ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں کہتے، یہ نہیں، پانی کا قطرہ ضائع نہیں کرنا، وہ سکھاتی تھی. اب کوئی سکھانے والا نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. جن ماؤں کے پاس، جن باپوں کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کچھ بھی کمایا نہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی آیا نہیں، ضائع کیا ہے انہوں نے. تو اپنے بچوں پر محنت کیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مائیں اچھی ہوں، باپ اچھے ہوں، تربیت اچھی ہو، غذا حلال ہو، کمائی حلال ہو، پھر اثرات آتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کس سے دودھ پلانا ہے؟ اچھی عورت سے. حضرت الشیخ ابو محمد الجوینی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ اللہ والے، اپنے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کے بیٹے ابو المعالی، ان کو کوئی اجنبی عورت دودھ پلا رہی ہے. کسی اجنبی عورت کا دودھ پی رہا ہے ان کا بچہ.
تو آپ نے بچے کو لیا اور جھٹکا دے کر اس کو اوندا کر دیا، الٹا دیا، منہ میں انگلی دبائی تاکہ پیٹ میں جو دودھ گیا ہے وہ باہر آ جائے۔ منہ سے جو جملہ فرمایا وہ آپ کو سنانا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ مر جائے میں گوارا کر لوں گا، لیکن کسی اجنبی عورت کا دودھ پیے یہ گوارا نہیں کروں گا۔ کہ یہ عورت کون ہے، اس کا کیا حال ہے، کیسے کردار کی ہے، میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ کیوں کہ بچے پر دودھ کا اثر یہ جو بچے بڑے ہو گئے جب تو اللہ والے بنے، عالم بنے، کبھی کبھی گفتگو کرتے تھے تو گفتگو کے درمیان گھبرا جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا آپ اچھی بھلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ فرمایا یہ اس اجنبی عورت کے دودھ کا اثر ہے کہ باوجود اس کے کہ نکالا مگر کچھ رہ گیا تو یہ اس کا اثر ہے۔ سوچیں، غور کریں، ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، کوئی احساس نہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، دکانداروں نے 10 روپے کی چیز کوشش کرنی ہے 100 روپے میں بکے۔ انہوں نے اس مہینے کو مال کمانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ کنڈم مال جو خراب مال ہے نا وہ بھی نکالیں گے، اونے پونے جس طرح نکلے بیچو، پیکنگ اچھی کر دو، اندر مال خراب رکھ دو۔ باہر کی دنیا میں جاؤ، یہودی اور عیسائی اور ہندو آپ کو یہ ملتے ہیں۔ ہندوؤں کا ملک ہے، باقی عیسائی یہودی دوسرے ملکوں میں، ان کے تہوار آتے ہیں، وہ اس موقع پر چیزیں سستی کرتے ہیں۔ چیزیں زور سے کہیں نا، میں اس آپ کے منہ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کھانے پینے کی چیز پر اگر وہ 50 روپے نفع لیتے ہیں تو وہ 5 روپے نفع لیں گے، 45 چھوڑ دیں گے۔ سیل لگاتے ہیں، لوگ زیادہ لے لیں، سستا لے لیں، وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچے اس موقع پر۔ ہمارے ہاں چیز عید آئی، رمضان کی ہو، قربانی کی ہو، مہنگی کی جاتی ہیں چیزیں۔ الٹا معاملہ ہے یا نہیں؟ اس موقع پر کہ 11 مہینے پڑے ہیں کمانے کے لیے، اس مہینے میں ہم سستا دیں نہیں، اس مہینے میں مہنگا دیں گے، ملاوٹ بھی کریں گے۔ ناپ تول میں کمی، صرف ناپ تول پر کمی ہوئی تو پہلی قوموں پر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ مگر ہم نہیں سیکھتے۔ ہمارے ہاں قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم واقعی برکت پائیں گے؟ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کی کمائی کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے؟ آپ اس سے جو چیز بچوں کو کھلا رہے ہیں پھر کیا سمجھ رہے ہیں اثر نہیں ہوگا؟ سوچئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کم کھا لو مگر اچھا کھا لو، کم کھا لو مگر اچھا، حرام سے بچو۔ اور ہم حرام حلال کی پرواہ نہیں کر رہے۔ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں، دیکھی ہوئی کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں۔ سودا ہو رہا ہے کہ یار بچے کی شادی کرنی ہے، کھانا کیٹرنگ والے، پکانے والے، بات ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ جی مجھے 4 آئٹم چاہیے، چاول چاہیے، سالن چاہیے۔
روٹی چاہیے, میٹھا چاہیے, یہ اس نے کہا جی اتنا ہوگا, حساب آدمی کا حساب لگا کے ایک آدمی کا اتنا, یا جو بھی ان کا. اس وقت اس نے میرے سامنے بات ہو رہی ہے مرغی, چکن 300 روپے ہوگا. اس نے کہا یار یہ تو زیادہ ہے, کچھ کم. اس نے کہا فکر نہ کرو, تم 150 روپے لے لو, میں مردہ مرغی ڈال دوں گا. سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں, سن رہے ہو؟ اس نے کہا 150 روپے لے لوں گا, مردہ مرغی لے لو, بیمار مرغی مکس ہوگی, مردہ اور بیمار مکس ہوگی, 150 دے دینا. خود مسلمان کہلانے والا جب مردہ مرغی ڈالنے پہ تیار ہے تو اس کی کمائی کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. مرغیوں کا کچرا اس کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, وہ بھی سپلائی ہو رہا ہے. آپ کے ہاں ہسپتال کی چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں, آگے وائرس اور بیماری پھیلائی جا رہی ہے. مجھے بتائیں یہ کمائی حلال ہے؟ آواز دیجئے. تو پھر آپ کے بچے کیسے ہوں گے؟ سوچئے گا, غور کیجئے گا. آپ ان کو کیا کھلا رہے ہیں, کیا پلا رہے ہیں؟ خود آپ ان کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جاؤ باہر جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو جھوٹ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ پوچھ رہا ہوں. اور ہم یہ حرکتیں عام کر رہے ہیں. تو ان بزرگوں نے کیا کہا, بچہ مر جائے برداشت کر لوں گا, کسی غلط کا دودھ پیے یہ برداشت اونچی. اچھا, اب جو بات کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک ہے, آپ کو پسند نہیں آئے گی, مگر میں مجبور ہوں, میں نے حق بات کرنی ہے. ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں بچے کو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. 80% یا 70% وہی پلایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے بنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کیسے بنا ہے؟ کیا کچھ ڈالا گیا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے اور آپ پلا رہے ہیں. کیا امید کریں گے؟ آپ کے سامنے بنا ہو, یا آپ کو 100% تسلی ہو کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو غلط ہے, ایسے اجزاء انگریڈینٹس نہیں ڈالے گئے جو غلط ہیں, تب تو آپ دعویٰ کریں. آپ اس دودھ پہ دعویٰ کر سکتے کیمیکل ہے, کیا ہے, کس نے بنایا ہے, بنانے کا طریقہ صاف ستھرا تھا یا نہیں تھا, آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. پھر کیا امید کی جائے؟ اور جو قدرتی دودھ میں طاقت ہے وہ اس ڈبے میں نہیں. اور ڈاکٹر نے کہنا ہے کوئی اور پلاؤ گے تو میں ذمہ دار نہیں, کیونکہ اس نے لینی ہے کمیشن. ان کے تو سودے طے ہوتے ہیں, دواؤں پہ بھی اور ان چیزوں پہ بھی, فلاں دکان سے لینا ہے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں کمپنی کا. دوسرا لوگ ہے تم ذمہ دار, اس کو پہلے ڈرا دیتے ہیں. وہ تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن اکثر ڈاکٹر جو کر رہے ہیں اس وقت وہ ڈاکوؤں والا سلوک ہے نا. جو کچھ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں, کلینکس میں, اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں. اب مجھے بتائیں, 4 پیسے تو لے لیے, کیا حلال تھے؟ سب کی آواز سننا چاہتا ہوں. تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟ پھر گھر میں خوشیاں ہوں گی, پھر برکتیں ہوں گی, پھر محبتیں ہوں گی. تو ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. مولانا صاحب بندش ہو گئی ہے. بندش نہیں ہوئی, ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کرتوت ہیں, ان پر بس پیسہ آ جائے, حلال آئے حرام آئے, آ جائے, ہم پرواہ نہیں کرتے. اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں اور پاک کھائیں. اللہ توفیق دے. میرے دوستوں اور بزرگوں,